نماز کا ہم نے ترجمہ شروع کیا تھا، ثنا کا ترجمہ ہو گیا تھا اور تکبیر تحریمہ کا بھی ترجمہ ہو گیا تھا، اور ان کے پڑھنے میں اور کرنے میں جو غلطیاں تھیں وہ بھی بتا دی تھیں، وہ آپ حضرات نیچے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے آتا ہے تعوذ اور تسمیہ اور آدھی سورۃ الفاتحہ کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ ہے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، الرجیم مردود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ الحمد کا معنی ہے تعریفیں، اور رب معنی پالنے والا، رب العالمین جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا۔ اب ان کے اندر دیکھ لیں بسا اوقات جو ممکنہ غلطیاں ہیں وہ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ پڑھنے میں بسا اوقات لوگ حمزہ اور عین میں فرق نہیں کرتے، اعوذ کو ملا دیتے ہیں، اس میں حمزہ ہے پہلا اور دوسرا عین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہا ہے، اس کو ہم ہا بنا دیتے ہیں۔ ہا کی آواز انتہائی آسان ہے، آدمی ایکسرسائز کر رہا ہو، بھاگ رہا ہو، اس کے بعد جو گلے سے آواز آتی ہے ہا ہا، تو یہی ہا کی آواز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین میں ہا کے بجائے ہا کی آواز نکالتے ہیں، تو اس میں بھی درستگی کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ، اگر ہا کے بجائے ہا کی آواز نکالیں گے تو نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اگر نماز کے اندر کسی لفظ کا معنی ایسا تبدیل ہو گیا کہ جو انتہائی غلط معنی بنتا ہو، اس کی وجہ سے نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ ہی اس میں ہا کے اوپر وہ کرنا ہے کہ ہا کی آواز بالکل ہا کی آواز نہ ہے۔ اور الرحمن الرحیم میں بھی یہی ہے، اور مالکی یوم الدین یہ انتہائی آسان لفظ ہے۔ تو اس کا ترجمہ آپ حضرات لکھ لیں، بار بار سنیں، یاد کریں اور کاپی پہ لکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔